الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شام رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن مرتدین کے احکام بیان کرتے ہوئے ان کے قاضی کے فیصلے کے مطابق انہیں دارالحرب کے ساتھ لاحق کر دیا جائے تو پھر وہ اس کے احکام بھی مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں اسلام کے احکام میں۔ تو اس پہ اعلیٰ حضرت نے گفتگو فرمائی جو ہم نے پیچھے بھی کچھ ہائی لائٹ کی ہے، اب مزید اس کو واضح کرتے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اور اولاد، چھوٹی اولاد ضرور اس کے قبضے سے نکال لی جائے گی، کہ جب قاضی کا فیصلہ اس کے لیے پورا ہو چکا تو اس کی چھوٹی اولاد بھی اس کے قبضے سے نکالی جائے گی۔ نابالغ بچوں کے دین کے خطرہ کی وجہ سے، یعنی نابالغ بچے کا جو دین ہے، جو قرض ہے، اس کے خطرہ کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ فقہاء نے مسلمان شفیق ماں اگر فاسقہ ہو تو اس سے بچے کو الگ کرنے کی تصریح کی ہے۔ یعنی یہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ تصریح کی ہے الا تری انہم صرحوا بنزع الولد من الام۔ اب ماں کون سی ہے؟ مسلمان شفیق ماں، من الام شفیقۃ المسلمہ، مسلمان شفیق ماں سے بچہ لینے کی تصریح کی ہے۔ کب؟ ان کانت فاسقہ، ان کانت فاسقۃ، اگر وہ فاسقہ ہو، والولد یعقل، اور یعنی وہ جو ماں ہے وہ فاسقہ ہے، شفیق ہے، مسلمان ہے، تو اسے بچے کو الگ کرنے کی تصریح کی بچے کے سمجھدار ہونے پر اس کی ماں کے برے اخلاق سے متاثر ہونے کے خوف کی وجہ سے، کہ والولد یعقل، بچہ سمجھدار ہو جائے، اور یخشی علیہ تخلق، اس پر برے اخلاق کا خوف کیا جاتا ہے، خوف ہوتا ہے بسریح ذمیمہ، اس کے ماں کے برے اخلاق سے متاثر ہونے کے خوف کی وجہ سے۔ یعنی اس لیے ماں شفیقہ مسلمہ فاسقہ سے بچہ لیا جائے گا کہ بچہ جب سمجھدار ہوگا تو پھر اس کا خوف ہے کہ وہ ماں کی برے اخلاق سے متاثر ہو کر بچے کا کردار زخمی ہو جائے اور بچہ بد کردار ہو جائے، تو اس خوف کی بنا پر ان کا ماں سے بچہ لے لیا جائے۔ تو مرتد باپ کے بارے میں تیرا کیا گمان ہوگا؟ جب فاسقہ مسلمان ماں سے بچہ لے لیا جائے تو یہ مرتد جو کافروں کے ملک میں چلا گیا، مرتد ہو گیا، اور قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا کہ اس میں لاحق کر دیا، تو پھر ماتے پھر تیرا مرتد کافر کے بارے میں کیا گمان ہے؟ والعیاذ باللہ تعالی۔ اور رد المختار میں فرمایا کہ فاجر عورت اہل کتاب عورت کے حکم میں ہے، یعنی یہ رد المختار ہے، فی رد المختار الفاجرۃ بمنزلۃ الکتابیہ، یعنی فاجر عورت، حالانکہ مسلمان گناہگار فاسقہ عورت، یہ عیسائی کتابیہ عورت کے مرتبہ میں ہے۔ فإن الولد يبقى عندها إلى أن يعقل الأديان كما سيأتي خوفا عليه من تعلبه منها ما تفعله فقد الفاجرة۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بچہ صرف اس وقت تک رہے گا جب تک دین سمجھنے نہ پائے، یعنی اس کے پاس اس وقت تک بچہ رہے گا جب تک وہ دین سمجھ نہ پائے، یعنی ان یعقل الادیان، یہاں تک کہ وہ دین کو سمجھ نہ پائے، جیسا کہ ان قریب آئے گا کہ اس پر خوف ہے۔ کیا آئے گا؟ کہ جا کے بیان ہوگا اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں بچہ اس کے اعمال سے متاثر نہ ہو جائے، اس کے کردار سے متاثر نہ ہو جائے۔ تو فاجعہ عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ ابھی تک وہ جب تک دین نہ سمجھنے پائے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ فاجر عورت کا بھی یہی حکم ہے جو کتابی عورت کا حکم ہے۔ اور تجھے علم ہے کہ والد بچے کو 7 یا 9 سال کے بعد ہی اپنی پرورش میں لیتا ہے۔ وہ کب لیتا ہے؟ یعنی فرماتے ہیں کہ والد بچے کو 7 یا 9 سال کے بعد ہی اپنی پرورش میں لیتا ہے، اور یہ سمجھ کی عمر ہے، لہذا بچے کو اس کے سپرد کرنا حرام ہے اور اس سے الگ کر لینا ضروری ہے۔ اور ہم نے یہ ضرورت اس لیے محسوس کی کہ یہ ملک مسلمان کے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ اسلامی حکمران مرتد کو کب چھوڑے گا؟ مرتد کی تو پرورش کا مسئلہ زیر بس آئے تو آپ نے غور نہیں کیا کہ فقہاء کا ارشاد ہے کہ مرتدہ کو حق پرورش نہیں ہے۔ یہاں تو مسلمان عورت کے لیے مسئلہ ہے، اور یہاں تو مرتدہ ہے، تو میں مرتدہ کو تو حق پرورش ہی نہیں ہے
کیونکہ وہ قید میں سزا یافتہ ہوگی، جیسا کہ آج ہے، لہذا وہ پرورش کرنے کی فرصت کہاں پا سکتی ہے، کیوں تو قید کیا جائے گا۔ تو یہ حکم قیدی کے متعلق ہے، تو مقتول مرتد کے متعلق تیرا کیا گمان ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا مال اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔